تو اس لیے اللہ تو اگلے اسٹیپ کی بات کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ بنانے والا کوئی نہیں ہے, تو بالکل پاگل قسم کے لوگ ہیں. اگر تم یہ ایمان لے آئے نا کہ اللہ نے بنایا ہے, تو اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ تمہیں جہنم سے نجات مل جائے گی. یہ کچھ بھی نہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. تمہیں اگلی بات پہ ایمان لانا پڑے گا کہ جس نے پہلی مرتبہ بنایا اس کے لیے دوبارہ بنانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے, اور وہ بنائے گا دوبارہ. اصل تو یہ پھٹا ہے ہمارا, کیونکہ آپ نے اگر مان بھی لیا کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور دوبارہ زندگی کے آپ اگر قائل نہیں ہیں, تو اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کرو گے کیا؟ آپ بولو کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گیا. تو خدا کی مان کے چلو یا نہ مان کے چلو, دونوں کا انجام کیا ہو جائے گا؟ سیم. انجام دونوں کا جب سیم ہے تو عبادت کر لی ٹھیک ہے, نہیں کری تو بھی ٹھیک ہے. ماں کی قدموں میں جنت تلاش کر لی ٹھیک ہے, نہیں تلاش کی تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ جنت ہے تو کچھ بھی نہیں. ایک ڈائلاگ ہے کہ ایک اماں کے قدموں میں جنت تلاش کر رہا ہوں, لیکن جس کو جنت پہ یقین ہے نا, وہ اماں کے قدموں میں سچی مچی کی جنت تلاش کرے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ ابا کے پیشانی میں سچی مچی کی جنت تلاش کرے گا, وہ برداشت کرے گا ابا کی. تو قرآن اگلے اسٹیپ کو بیان کرتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی. یہاں میں اکثر ایک سورہ یاسین کا واقعہ بیان کرتا ہوں نا, بہت دنوں کے بیان نہیں کیا. ایک مشرک ایک پرانی بوسیدہ ہڈی نبی کی خدمت میں لے کے آیا طنز کرنے کے لیے, مذاق اڑانے کے لیے. آج یہ لبرل لوگ بھی بہت مذاق اڑاتے ہیں مولویوں کا. وہ ایک خاتون نے جنت کا مذاق اڑایا تھا نا, میں نے اس پہ کلپ ریکارڈ کروایا تو بڑا وائرل ہوا. وہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, اس کا اتنا فائدہ ہوا. بعض چیزیں ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سے کتنا فائدہ ہوگا. بعض چیزیں باقاعدہ میں تمیز سے ٹوپی پگڑی سیٹ کر کے کیمرہ سامنے رکھ کے تمیز سے ریکارڈ کراتا ہوں, وہ نہیں چل رہی ہوتی. حالانکہ میں ان کو سمجھ رہا ہوتا ہوں بڑی ویلیو ہے ان کی اور بہت ہٹ ہوں گی, نہیں چل رہی ہوتی. لیکن بعض دفعہ ہم چلتے پھرتے ایک بات کر دیتے ہیں, ایسی وائرل ہوتی ہے اور اس کے اتنے فائدے ہوتے ہیں, لوگوں کے ایمان بچ جاتے ہیں. لوگ مل رہے ہوتے ہیں, حضرت وہ کلپ آپ کا تھا, ورنہ میں مرتد ہو چکا ہوتا, میں کافر ہو چکا ہوتا, میں آج مسلمان ہوں اس کلپ کی وجہ سے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ اس کی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جب میں گیا نا, تو ہمارا ارادہ تھا پراپر طریقے سے ہم فلاں جگہ جا کے ولاگ بنائیں گے, وہاں جا کے بنائیں گے. وہ سارے ولاگ نہیں چلے. جو ولاگ ہم نے ایسے ہی بنا دیا نا, جس کا ہمارا بنانے کا, وہ پانی میں جو میں گاڑی اتار رہا تھا, اس میں ہمارا کوئی ارادہ خاص نہیں تھا کہ ولاگ بنائیں گے ہم. وہ گاڑی بھی ہم نے خطرناک راستے پہ اتار دی. تو وہاں جا کے میں نے شاپر تقسیم کیے, اس میں کوئی پراپر ہمارا پروگرام نہیں تھا. تبھی میرا حلیہ ایسے لگ رہا تھا کہ میں خود سیلاب زدگان ہوں. عجیب سا حلیہ ہو رہا تھا. ویڈیو میں تو اتنا برا حلیہ نہیں آیا, لیکن میں کہہ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو یہ لوگ مجھے چاول کھلانا شروع کر دیں یہاں پہ. ایسی میری حالت ہو رہی تھی. لیکن وہ 2-3 ملین تک چلا گیا. وہ اس سے لوگوں کو بڑی موٹیویشن ملی. حالانکہ علاقہ بھی ایسا ہی تھا, بہت ہی قسم پرسی کے حالات تھے لوگوں کے. لیکن میں نے کہا دیکھو ہمیں نہیں پتا ہوتا کون سی بات کس وقت اثر کر جائے. وہاں تو میں ویسے ہی میں تو آواز لگانے لگا تھا, ہاں بھائی لے لو گرم ہے, ایسے آواز لگا, ریڈی میں نہیں جیسے آواز لگا رہے ہوتے, مستی میں آیا ہوا تھا میں. تو چاول بانٹ رہا تھا نا وہاں بیٹھ کے, تو وہ ویڈیو بنا دی, وہ ایسی وائرل ہوئی ہے. تو ایسے ہی میں نے وہ ایک لبرل سی خاتون ہے, ایک مولوی سے کے ساتھ ان کا انٹرویو چل رہا تھا. وہ حوروں کا مذاق اڑا رہی تھی, حوروں کا مذاق اڑا رہی تھی. مرد کو اتنی حوریں ملیں گی, عورت کو کیا ملے گا. تو مولوی بیچارے شریف آدمی تھے, وہ اس کو اس کی اسٹائل میں جواب دے رہے ہیں کہ ایکچولی یوں اصل میں آپ جب جنت میں جائیں گی تو آپ کو وہاں ایک شریف انسان ملے گا. تو وہ مذاق اڑا رہی تھی نا. تو جو اس طرح سے اس نے مذاق اڑایا ان مولانا صاحب کا, وہ مولانا صاحب بھی بیچارے وہ تو اپنے لحاظ سے صحیح جواب دے رہے تھے, لیکن نیچے میں نے لوگوں کے کمنٹس دیکھے زیادہ تر اسی عورت کے حق میں, یعنی جو لبرل لوگ ہیں نا بڑے متاثر ہو رہے تھے. تو میں نے یہاں یہ واقعہ بیان کر کے اس کا جواب ریکارڈ کروایا اس خاتون کا. تو میں نے کوئی اس نیت سے نہیں کہ اس پہ پراپر کلپ بنے پھر مارکیٹ میں چلے, وہ ایسے ہی ہم نے بات کر لی. وہ اتنے مضبوط دلائل ہو گئے اور ایسا چلا ہے وہ کہ مجھے سفر کے دوران لوگ ملے ہیں کہ یار ہم نے وہ کلپ سنا ہے, ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہو گئے, ہم تو ارتداد کی طرف جا رہے تھے, مرتد ہونے کی طرف جا رہے تھے ہم. ایسے اس میں ہمیں اشکال کے جوابات مل گئے. تو بعض دفعہ انسان بات کرتا ہے, بھی میں یہ بات کس پہ کر رہا تھا, ہاں سورہ یاسین کا واقعہ سنا تھا, پتہ نہیں یہ بات کہاں سے آگے بھی. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں مولویوں کا, تو یہ آج کی بات نہیں, یہ پرانا پیغمبروں کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا جاتا تھا. وہ کہتے تھے مرنے کے بعد زندگی ہے,
اپنے اعمال کو درست کرو. کہتے یار کاروبار کی بات کرو, بزنس کی بات کرو, صحیح ہے نا, اور سیاست کی بات کرو, یہ کیا موت کے بعد زندگی اور قبر اور یہ کیا باتیں کر رہے ہو. تو جب نبی نے زیادہ یہ باتیں کی ہیں تو ایک مشرک نے کیا کیا, ایک پرانی قبر میں گیا ہے اور سڑی ہوئی بوسیدہ ہڈی, مردے کی نہیں ہڈیاں ہوتی ہیں, وہ لے کر آیا اور نبی کے سامنے لا کے کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم, بھلا اس جیسی بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب کہ یہ گل سڑ کے ختم ہو جائیں گی. یہ ہڈیاں جب گل سڑ کے ختم ہو جائیں گی, کون کرے گا اس کو زندہ. دیکھو وہ ہڈی لائے بغیر بھی یہ کام کر سکتا تھا نا. کیا خیال ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے باطل پوری پراپر تیاری کے ساتھ کام کرتا ہے, ایک پلاننگ کے ساتھ, بھرم میں لینے کے لیے سامنے والے پہ بھرم ڈالنے کے لیے. تو وہ بھی بھرم ڈالنے کے لیے نا کہ ایسے میں بتاؤں گا ہڈی نظروں کے سامنے نہیں ہوگی, لوگوں کے دماغ میں یہ اعتراض صحیح طرح بیٹھے گا. اس مشرک نے کیا کہا, وہ ویسے ہی کہہ سکتا تھا کہ بھئی پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا. اس نے کہا ہڈی لے کر آؤ. پھر بوسیدہ ہڈی جو کھوکھلی ہو رہی ہو نا, بھربھری, تو پھر وہ لا کے جب سامنے رکھو گے, آپ کے ایمان لانے والے بھی بیٹھے ہوں گے تو طبیعت سے مذاق بنے گا اس کا. سب لوگ ہنسیں گے, بولیں گے واہ بھائی واہ, اس میں جان پڑے گی, یہ دوبارہ سے انسان بن جائے گا, یہ پاسبل نہیں ہے. جیسے ہم جب کسی کو ویسے سمجھا رہے ہوتے ہیں نا, بات سمجھ میں نہ آئے تو بندہ سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, ابے کیا یہ اس کو لڑوا رہا ہے تو بروس لی سے ہے بھائی, یہ اتنا باریک سا آدمی, اس کا مقابلہ تو بروس لی سے کروائے گا. یہ اتنا باریک سا آدمی, اس کا مقابلہ تو کسی بڑے باڈی بلڈر سے کروائے گا. تو بندہ سامنے لے آتے ہیں نا, پھر اگلا کہتے ہیں نہیں بھائی یہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے بھی کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں بوسیدہ ہڈیوں میں, مردوں میں اللہ جان ڈالے گا, بوسیدہ ہڈیوں میں نہیں, مردوں میں اللہ جان ڈالے گا, قبروں سے مردے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. بار بار کہتے ہیں. مشرکین کہتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. ایک دن کیا ہوا, ایک مشرک نے کہا یار کوئی مردہ لا کے دکھا دو, اور مردہ بھی پرانا سڑا ہوا, صدیوں پرانا, وہ لا کے دکھا دو اور پھر بولو اس میں جان ڈلے گی. تو سب لوگ ہنسیں گے, سب بولیں گے واہ واہ واہ, بات تو یہ یار بالکل ٹھیک کی ہے, اور شرمندہ ہو کے چلے جائیں گے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے اس پر لوگ یقین کرنا چھوڑ دیں گے. تو اس نے چالاکی کی, جا کے ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم, کون ہے جو اس ہڈی میں جان ڈالے گا جب کہ یہ گل سڑ کے ختم ہو گئی ہے. مشرک کا خیال تھا صحابہ ہنسیں گے اور مذاق اڑے گا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر شرمندہ ہو جائیں گے یا جواب دینے کی کوشش کریں گے. ایکچولی بات اصل میں یہ ہے, نہیں دیکھو پہلے سمجھو, اصل میں نے جو کہا ہے نا وہ اس طرح سے نہیں کہا جس طرح سے تم کہہ رہے ہو, ایسے ہوتا ہے نا. اس کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ نبی خاموشی اختیار کریں گے, اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے, کیونکہ یہ اعتراض نبی پہ نہیں ہو رہا, یہ کس پہ ہو رہا ہے, خدا پہ. ہمارے نبی کو درجنوں جگہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا, منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. نبی پریشان ہوتے تھے نا کہ یہ میری بات مان نہیں رہے ہیں, تو ٹینشن ہوتی تھی. تو اللہ نے کہا کہ آپ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے, آپ میرے سفیر ہیں, یہ نہیں مان کے آپ سے دشمنی تھوڑی کر رہے ہیں, تو مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں, تو مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں. امریکہ کا سفیر آئے اور آپ اس سفیر کے پرچے کو پھاڑ کے پھینک دیں تو سفیر ہنسے گا نا, کیا خیال ہے, بولے ابے تو پنگا کس سے لے رہا ہے, امریکہ سے لے رہا ہے, میں تو جا رہا ہوں بھائی, کیا خیال ہے. وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی ہم تو اگلی فلائٹ سے جا رہے ہیں, آپ کو نہیں, تجھے جانے نہیں دوں گا. وہ کہے گا جب امریکہ کا دوسرا سفیر آئے گا نا تیرا باپ بھی جانے دے گا, ٹھیک ہے نا, وہ تھوڑی وہ ٹینشن لے گا. تو اللہ بھی بار بار نبی کو کہتے تھے کہ آپ کیوں ٹینشن لے رہی ہے, تو نیچرل ہے نا انسان کی جب مخالفت ہوتی ہے ٹینشن ہوتی ہے. قرآن میں ایک جگہ نہیں درجنوں جگہ ہے کہ آپ کس بات کی ٹینشن لے رہے ہیں, یہ آپ سے دشمنی کر کے آپ سے تھوڑی کرنے ہیں, یہ مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں. تو نبی پہ آ کے اس نے مشرک نے اعتراض کیا اور کہا اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا. نبی خاموش رہے. قرآن میں سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل ہو گیا. سورہ یاسین آج کل مردوں پہ پڑھنے کے علاوہ کوئی کام رہا نہیں ہے. شادی نہیں ہو رہی اتنی دفعہ سورہ یاسین, اور یہ والا کام نہیں ہو رہا اتنی دفعہ سورہ یاسین. ہماری تو سورہ یاسین پڑھے بغیر اتنی دفعہ شادی ہو گئی الحمدللہ. یہ نہیں کہ ہم سورہ یاسین پڑھتے نہیں ہیں, پڑھتے ہیں لیکن شادی کی نیت سے نہیں پڑھتے, ثواب کے لیے پڑھتے ہیں الحمدللہ, اور سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو سورہ یاسین میں کیا لکھا ہوا ہے. تفسیر کے لیکچر جو ہمارے اسپیچز پہ ہیں وہ سنا کریں. تو قرآن کا آخری رکوع نازل ہوا.
کیا قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں؟ اولم یر الانسان، کیا یہ انسان دیکھتا نہیں ہے؟ انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو منی کے قطرے سے پیدا کیا ہے. کہ اب کیا مطلب قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک طرف ہڈی لے کر آئے، دوسرے ہاتھ میں منی کا قطرہ لے کر آئے، اور پھر یہ کہے کہ کون ہے جو اس کو انسان بنا سکتا ہے بھائی؟ ہڈی تو ایک ہاتھ میں لے کر آ گیا، اللہ گویا بزبان حال اسے کہہ رہے دوسرا ہاتھ کھول، میں اس میں وہ مادہ رکھوں گا جس سے میں نے تجھے بنایا ہے، وہ پانی رکھوں گا جس سے میں نے تجھے بنایا ہے. انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان جو اس ہڈی کو دیکھ رہا ہے کیا وہ اس پانی کو نہیں دیکھا جس سے میں نے اس کو بنایا ہے؟ آج تو ہم اس پانی سے انسانوں کو بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کوئی انسان آٹومیٹیکلی کہیں سے وجود میں آ گیا ہو، اس کے سامنے پانی لے جا کے رکھیں اور بولیں کہ یہ پانی 9 مہینے کے پروسیس سے گزرنے کے بعد آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، ساری چیزیں اس میں بنیں گی. پھر کوئی بڑا ہو کر ستار بھائی بنے گا، کوئی بڑا ہو کر وسیم بھائی بنے گا، کوئی بڑی ہو کر چمونی آپا بنے گی، کوئی بڑے ہو کر جناب عمران خان بنے گا، کوئی نواز شریف بنے گا، کوئی مولانا فضل الرحمان بنے گا، کوئی جناب امریکہ کا صدر بنے گا. کوئی مان لے گا اس وقت مذاق اڑانا کہ یہ بنے گا، یہ وسیم بنے گا، یہ ستار بنے گا ہے بھائی، یہ بادشاہ بنے گا؟ کوئی مان لے گا؟ ہڈی سے زیادہ ناقص وہ چیز ہے جو پانی ہے. یہ تو پھر بھی ٹھوس چیز ہے، یہ تو بن چکی ہے ایک دفعہ، اس کے بارے میں تو تم دیکھ چکے ہو. یہ وسیم تھا جو پورے پروسیس سے گزر کے دوبارہ ہڈی میں تبدیل ہو گیا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ کہتے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ھو خصیم مبین. انسان تو دیکھتا نہیں ہے، تو دوسرے ہاتھ میں ذرا وہ پانی کی بوند ڈال کے دیکھ، ہم نے تجھے اس سے بنایا اور ایسا بنایا اذا ہوا خصیم مبین، بحث کر رہا ہے بڑے ہو کر، اور بنانے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جبکہ یہ ہڈی سڑ کے بوسیدہ ہو جائے گی. اللہ کہتے ہیں یہ تیرے اندر ایک پانی تھا، ایسا کانفیڈنس کہ خدا پر اعتراض کرنے شروع کر دیے. یہ کانفیڈنس کیسے آیا؟ اس پانی میں پیدا ہوا یہ کانفیڈنس. تو پہلے اللہ نے اس کا اعتراض کا اسی کی زبان میں جواب دیا کہ تو یہ ہڈی کو دیکھ رہا ہے، ذرا ایک ہاتھ میں اس پانی کی بوند ڈال کر اس کو بھی دیکھ، تجھے تیرے سوال کا جواب مل جائے گا. یہ الزامی جواب تھا. پھر تحقیقی جواب قرآن دیتا ہے قل یحییھا الذی، اے نبی اس سے کہہ دیجئے اس ہڈی میں وہی جان ڈالے گا انشأھا اول مرہ، جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. فرسٹ ٹائم پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، اس پانی سے پہلی مرتبہ انسان بنانا بہت مشکل. اس نے ماں کے پیٹ میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے، ماں روٹی کھا رہی ہے بچے کی آنکھ بن رہی ہے، ماں روٹی کھا رہی ہے بچے کا جگر بن رہا ہے، ماں روٹی کھا رہی ہے بچے کے گردے بن رہے ہیں، اور روٹی کو اتنی چیزیں بنا سکتا ہے وہ. اور پھر بچے کو جہاں ماں کے پیٹ سے نکالا، ماں روٹی کھا رہی ہے، فوراً دودھ بننا شروع اور چھاتیوں میں آنا شروع. بچہ کچھ بھی نہیں جانتا، پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکنا شروع ہو جاتا ہے. وہ یہ سارا پروسیس ایک پانی میں ایسی طاقت پیدا کر دی. اور فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، اس پانی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت. اتفاق سے مرد اور عورت نہیں بنتے. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، اللہ سوال کرتا ہے کیا اس کو اتنی قدرت نہیں ہے کہ یہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ تو ہڈی کی مثال دے رہا ہے، اس پانی کو بھی تو رکھ کر لانا جس سے پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہہ دیجئے وہی بنائے گا جس نے پہلی مرتبہ بنایا اور وہ ہر طرح بنانا جانتا ہے. تو ایک طریقوں کو دیکھ کر بے وقوف سمجھ بیٹھا کہ شاید اس کو یہی طریقہ آتا ہے. عقل مند کہے گا جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ ہر طرح سے بنا سکتا ہے، وہ ہر طرح سے بنا سکتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی آخرت پر ایمان کو مضبوط کرو. ہمارا مذہب اور غیر مذہب میں جو سب سے بڑی آڑ ہے وہ کس کی ہے کہ کافر موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہے. ہم موت کے بعد کی زندگی کے قائل ہیں. ہم اس دنیا کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اس کو مسافر خانہ سمجھ. آخرت کے مقابلے میں ایسا نہیں ہو کہ اپنے کاروبار کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں آپ. آخرت کے مقابلے میں اس کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. تو پہلے آخرت ہے بھائی. تو اس لیے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ گناہوں کے خلاف بیان نہیں کرتے. میں کہتا ہوں گناہ بھی بری چیز ہے،
اس سے بڑی بری چیز یہ ہے کہ گناہ کے بعد احساس جرم ختم ہو جائے. آج کتنے لوگ ہیں گناہ سے بچتے ہیں, لیکن کوئی گناہ کر بھی لے تو ان کی نظر میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بس ہم نہیں, بہت سے لوگ شراب نہیں پیتے, لیکن کوئی پیتا بھی ہے تو کہہ رہے ہیں پیتا ہے یار. کچھ لوگ پیتے ہیں. دیر آر ٹو ٹائپس آف لوگوں کی دو قسمیں ہیں, کچھ پیتے ہیں کچھ نہیں پیتے. گورے بھی بہت سارے ایسے جو نہیں پیتے شراب, تو کیا بہت نیک ہو گئے وہ؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ کہتا ہے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ جو جہنم میں دھکیلوں گا کیوں؟ یہ اللہ, اس اللہ جو عظمت والا ہے اس پر یقین نہیں رکھتا تھا, اور پھر آخرت پر ایمان لا کے مخلوق کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین, اگر یہ آخرت پر ایمان رکھتا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کی بہت خدمت کرتا, کیونکہ